بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فرانس میں ایک ایسی مشین کسی نے بنائی ہے جو ہزاروں سالوں کی آوازوں کو کیپچر کر کے واپس سے ان کو سنوا سکتی ہے۔ اس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں اور آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں جو انہوں نے حجۃ الوداع میں 1500 سال پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے۔ ہم آپ کو اس دعوے کے سائنسی حقائق سے بھی آگاہی دیں گے کہ اس بارے میں سائنس کا کیا نقطہ نظر ہے، کیا ایسا ہونا ممکن ہے، کیا واقعی مستقبل میں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اپنے کانوں سے سن سکیں گے؟ کہیں یہ عصر حاضر میں اٹھنے والا ایک نیا فتنہ تو نہیں؟ ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کا اس عمل کی جانب کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخری دور کے فتنوں کے متعلق پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی سنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو نصیحتیں کی ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ ان تمام باتوں کے متعلق جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، جسٹس ریٹائرڈ غازی نذیر احمد صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے فرانس کی ایک کمپنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ آواز خود سنی ہے اور اب صرف آڈیو کوالٹی کو امپروو کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ ممکنہ طور پر 2030 تک عوام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے خطبہ حجۃ الوداع سن سکے گی۔ یہاں تمام مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں وہ دور فتن ہے، جس میں ہر چیز کو بلا تحقیق مان لینا آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ ہم قدم پھونک پھونک کر رکھیں اور کسی بھی بات پر یقین کرنے سے پہلے ہر پہلو پر غور کریں۔ بہت سے انجینئرز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ماضی کی آواز صوتی لہروں کی باز یافت کر کے حال میں اسے ریکارڈ کرنا ناممکن ہے۔ انسانی آواز یا صوتی لہریں مکینیکل لہریں ہوتی ہیں جو ہوا جیسے میڈیم کے ذریعے پھیلتی ہیں اور توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں۔ ایک بار جب آواز کی لہریں اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطہ سے گزر جاتی ہیں تو یہ منتشر ہو جاتی ہیں اور اس مکینیکل صورت میں باقی نہیں رہتی کہ کسی مستقبل کے اسپیس اور وقت کے کسی نقطہ پر ان کی دوبارہ بازیافت کر کے ریکارڈ کیا جا سکے۔ آج بھی انسانی آواز جو براڈ کاسٹ کی جاتی ہے وہ ماڈولیشن کے ذریعے ممکن ہوئی ہے۔ مختلف قسم کی ماڈولیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی آواز یا صوتی لہروں کی ویو لینتھ، فریکوینسی اور انرجی کو تبدیل کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وسیع علاقے پر اس کی ریسیونگ ممکن بنائی جا سکے۔ اس کے باوجود یہ ماڈولیٹڈ صوتی لہریں جن کو مختلف ماڈولیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے اور جس کے تمام پیرامیٹرز معلوم ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ریسیونگ اینٹینا انہی پیرامیٹرز پر ٹیون بھی ہوتے ہیں۔ آواز جب اسپیس اور وقت کے کسی خاص نقطہ سے گزر جاتی ہے تو دوبارہ ریکارڈ نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو ماضی میں استعمال ہونے والا ٹی وی اینٹینا یا موجودہ دور میں سیٹلائٹ ٹی وی اینٹینا ایک ہی انفارمیشن کو بار بار دکھاتے، کیونکہ اس کے پاس کئی قسم کی صوتی لہریں ریفلیکشن اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے بلا واسطہ یا بالواسطہ پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے آج ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے ٹی وی آن کیا اور اچانک ہم نے دیکھا کہ کل والا ڈرامہ پھر ٹی وی پر غلطی سے آ رہا ہے، حالانکہ کل والا ڈرامہ بھی آج والے ڈرامے کے پیرامیٹرز، فریکوینسی، ویو لینتھ اور انرجی پر ہی براڈ کاسٹ کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کی صوتی لہریں بدستور فضائے بسیط میں کہیں نہ کہیں معلق و موجود ہوتی ہیں۔ تو پھر اس سب کے باوجود دنیا میں کوئی ٹی وی اینٹینا ماضی کے سگنل کو کیوں نہیں دکھا پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ٹرانسمٹ کی ہوئی صوتی لہریں فضائے بسیط میں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔
اپنی اصل حیت کھو دیتی ہیں، مختلف میڈیم وغیرہ سے ٹکرا کر ان کی انرجی اس قدر کم ہو جاتی ہے جو قابل محسوس یا اینٹینا کی ڈیٹیکشن کے قابل نہیں رہتی۔ چنانچہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں کہ ماضی کی آواز جو سپیس اور وقت کے کسی خاص نقطہ سے گزر چکی ہے اسے حال یا مستقبل کے سپیس اور وقت کے کسی خاص نقطہ پر ریکارڈ کیا جا سکے۔ ناظرین، مذہبی عقیدت ایک طرف رکھتے ہوئے صرف سائنسی اعتبار سے یہ بات بالکل واضح کرتے چلیں، یہ بالکل غلط سائنسی کلیم ہے کہ اتنی پرانی آواز کو دوبارہ کوئی ری جنریٹ کر سکتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ جس فرانس کی کمپنی کا آپ تذکرہ کر رہے ہو اس کا نام کیا ہے اور اس نے وہ کون سا تجربہ یا مشین بنائی ہے جو ہزاروں سال پرانے واقعات کی آوازوں کو ریکارڈ کر کے سن سکتی ہے، تو یہ بندہ 100% یقین ہے اس کا نام نہیں بتائے گا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی مشین اتنی پرانی آوازوں کو دوبارہ سے قابل سماعت بنا سکے۔ تو آئیے پھر اس معاملے کی فزکس سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا کیسے ناممکن ہے۔ ہمارے چاروں طرف کی ہوا دنیا کے پس منظر سے آنے والی آوازوں کے شور سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے جیسے تمام صوتی لہریں اپنے ذرائع سے نکلتی ہیں، آواز کی شدت فاصلے کے مربع کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ جب کسی سورس سے کوئی آواز پیدا ہوتی ہے اور چاروں طرف نکلتی ہے تو آخرکار ہر کوئی آواز اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ وہ دیگر تمام دھندلی آوازوں کے پس منظر کے شور اور ہوا کو بنانے والے مالیکیولز کی حرکت کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنی انرجی سے جیسے جیسے کوئی آواز فاصلہ طے کر رہی ہوتی ہے کھوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص آپ سے محض 50 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلا کر بھی کہے گا تو آپ کو اس کی آواز بہت کم سنائی دے گی، یا اگر آپ کے آس پاس بیک گراؤنڈ میں کافی آوازوں کا شور شرابہ ہوگا تو آپ شاید اس آواز کو سن نہ سکیں گے جو وہ شخص آپ کو دے رہا ہے۔ ہر توانائی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے فاصلے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آواز تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آواز ایک مکینیکل ویو ہے جو ہمیشہ ایک میڈیم کے سہارے سفر کرتی ہے۔ اس لیے جو یہ بات شخص کر رہا ہے ٹوٹل فراڈ ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہزاروں لاکھوں برس کوئی آواز محض ہم ایک مشین کے سہارے کیپچر کر لیں، یہ سائنٹیفک طور پر ناممکن ہے۔ ایسے ہی جیسے پانی کے سہارے ہم کوئی گاڑی چلا سکیں۔ صوتی آواز کی لہریں دراصل کسی لچکدار میڈیم میں کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے آواز کی لہر چلتی ہے اس حد تک خلل یا ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج ذرات کی توانائی کو یکے بعد دیگرے ذرات تک پہنچانے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس لیے آواز مکمل طور پر صفر ہونے تک بے انتہائی کم اور بالآخر ہمیشہ کے لیے دب جاتی ہے۔ اس طرح آواز بالآخر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ذرات کی جڑی خصوصیات کی وجہ سے اگلے ذرے میں توانائی کی منتقلی میں درمیانے ذرات کی طرف سے پیش کردہ مزاحمت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ آواز کی لہریں پھیلتے پھیلتے کمزور ہو جاتی ہیں اور مجموعی حرارتی توانائی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی آواز ہمیشہ آزادانہ طور پر برقرار نہیں رہ پاتی، بس جب تک اس کو ہم مصنوعی طریقے سے میگنیٹ ذرائع کے ذریعے سے کسی جگہ محفوظ نہ کر لیں۔ آواز کی لہریں بھی تمام مکینیکل لہروں کے ذریعے توانائی کی منتقلی کسی نہ کسی میڈیم کا بگاڑ یا خلل ہیں۔ کسی بھی میڈیم یا واسطے سے آواز کا سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میڈیم کے مالیکیولز کی مزاحمتی قوت کے خلاف کام وہ کرتی ہے جو وہ ویکیوم کا کام کر ہی نہیں سکتی۔ اس طرح ایک فرکشنل فورس یا رگڑ کی قوت پیدا ہوتی ہے جس کے سہارے سے کوئی بھی آواز کسی میڈیم میں آگے ٹریول کرتی ہے۔ اگر یہ رگڑ کی قوت جیسا کہ ہر دوسرے اس کی طرح کے معاملے میں لہر کی توانائی کو آگے منتقل اور منتشر کرتی ہے، صوتی لہریں اس دباؤ کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں جو کوئی بھی مرتعش جسم آواز کو پیدا کرنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب کوئی بولتا ہے تو ہوا میں وہ اپنے سامنے موجود گیس کی تہ میں موجود مالیکیولز کو آگے دھکیلتے ہیں جو ان سے آگے کے مالیکیولوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی آواز مزید پھیلتی اور منتقل ہوتی ہے، اور اسی طرح گیس کی تہوں کے ذریعے بار بار ری ایکشن دہرانے کا سبب بن کر سفر کرتی رہتی ہیں۔ یہی عمل کسی بھی میڈیم کے مالیکیولز کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیم کوئی ٹھوس ہو، مائع ہو یا پھر گیس ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب کسی گیس کے میڈیم سے آواز گزر رہی ہوتی ہے تو اس گیس کے انفرادی مالیکیولز ایک بے ترتیب حرکت یعنی رینڈم موومنٹ کے ساتھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں،
لہٰذا آواز کی لہر کا کسی میڈیم میں پھیلاؤ اور منتقل ہونا مالیکیولز کے درمیان تصادم کا سبب بنتا ہے۔ اسے وہ اپنی حرکی اور مخفی یا پوٹینشیل توانائی دونوں حاصل کریں گے، چاہے وہ اگر ایک ٹھوس یا مائع کے واسطے بھی سفر کریں۔ مالیکیولز کے ذریعے حرکی توانائی کا حصول اس میڈیم کا ٹوٹل درجہ حرارت بڑھا دے گا۔ اس لیے آواز کی لہر کی مکینیکل توانائی مسلسل تھرمل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے اور یوں اس کی مقدار میں کمی ہو رہی ہے۔ پھر جب یہ آواز ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں تمام صوتی لہر کی تمام توانائی میں حرارت تبدیل ہو جائے گی، تو لہٰذا آواز کی لہر منتشر ہو کر آگے سفر کرنا بند کر دے گی، کیونکہ منتقلی کے لیے پھر اس کو زیادہ توانائی نہیں ملے گی۔ کیا روشنی بھی ہمیشہ کے لیے سفر کرتی ہے یا آخرکار وہ بھی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، روشنی ہمیشہ کے لیے کسی بھی جگہ سفر کرتی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسری سطح یا چیز کے اندر جذب نہ ہو جائے، جیسے کسی سیارے، بلیک ہول وغیرہ۔ روشنی کی لہروں کو حرکت کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مقناطیسی یا الیکٹرو میگنیٹ لہر ہے۔ وہ خلا یا ویکیوم سے گزر سکتی ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک روشنی کی لہر ویکیوم میں کتنی دیر تک سفر کرتی ہے، یہ کبھی منتشر نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کسی اور چیز کے ساتھ تعامل نہیں کر رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم سے 1 ارب نوری سال دور ہیں، تاہم بہت دور سے آنے کی وجہ سے روشنی کی لہر پھیل جائے گی اور کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے خلا میں سفر کرتے ہوئے توانائی کھو دے گی، جس کے نتیجے میں اس کی تعداد یا فریکوینسی میں کمی واقع ہوگی۔ اسے ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ روشنی کو اسپیکٹرم کے سرخ حصے کی طرف شفٹ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنے بھی پرانے دور سے آ رہی ہو یا جتنے بھی فاصلے سے آ رہی ہو۔ تقریباً 13.8 بلین سال تک خلا میں سفر کرنے کے بعد مائکرو ویو بیک گراؤنڈ لہریں، جو کبھی بگ بینگ کے فوراً بعد ہی مرئی روشنی کے طور پر موجود تھا، مائکرو ویو میں تبدیل ہو گئی، اور اب یہی لہریں ہمیں بگ بینگ ہونے کے واقعے کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ ناظرین، اب جو بات محترم جسٹس ریٹائر غازی نذیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں، شاید ان کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بات پہلی بار نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے اس مفروضہ کو بطور خواہش پیش کرنے والا مرزا بشیر الدین مرتد قادیانی تھا۔ قرآن مجید کی آیت جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد اپنی ملحدانہ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ یعنی قادیانی کتاب میں آیت نمبر 30 ہے کے تحت یہ مفروضہ پیش کرتا ہے کہ مطلب یہ کہ وہ ایسی جگہ محفوظ ہیں جہاں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کوئی انسانی عمل ایسا نہیں جو ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ضرور کسی نہ کسی شکل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ریڈیو کی ایجاد نے اس صداقت کو بہت بڑا ثبوت مہیا کر دیا۔ ہزاروں میل پر ایک شخص اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو فوراً ہم تک پہنچ جاتا ہے، اور ہم گھر بیٹھے ہزاروں ہزار میل دور کی آواز اس طرح سن لیتے ہیں جیسے وہ ہمارے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اگر یہ علوم ترقی کرتے کرتے اس حالت کو پہنچ جائیں کہ گزشتہ زمانہ کی آوازوں کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آلہ نکل آئے تو ہو سکتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثیں جو آج کتابوں میں پڑھتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے سن سکیں۔ یہ بات موجودہ زمانے کی ایجاد کو دیکھنے کے بعد اب ناممکن نظر نہیں آتی۔ زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے، ممکن ہے آئندہ چل کر کوئی ایسا آلہ ایجاد ہو جائے اور گزشتہ زمانے کو بھی اپنے کنٹرول میں لایا جا سکے۔ اس صورت میں ہمیں گزشتہ زمانوں کی آوازیں آسانی سے سنائی دینے لگیں گی۔ ہم جس صدی کے جس سال کی کوئی بات سننا چاہیں گے اس صدی کے اس سال پر آلہ نصب کر دیں گے اور آوازوں کو سننا شروع کر دیں گے۔ کاش دنیا اس ترقی سے صداقت کی طرف آ جائے۔ چنانچہ یہاں پر سب سے اہم بات جسے ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کو تلاش اور ریکارڈ کر کے مرزا بشیر الدین قادیانی مرتد کا دنیا کو کسی صداقت کی طرف لانا بلا مقصود ہے۔ بلا شبہ وہ قادیانی مرتد ہے۔ یاد رکھا جائے یہ ملحدانہ کتاب تفسیر کبیر 1940 تا 1962 تک شائع ہوتی رہی۔ چنانچہ اس دور میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہ تھی جس سے کسی مرتد کے دماغ میں امکانات پر مبنی یہ تصورات ابھر سکیں کہ ماضی کی صوتی لہروں کو تلاش کیا جا سکے اور ان کو ریکارڈ کیا جائے۔ حتیٰ کہ آج کے دن بھی ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں
جس کے ذریعے ماضی کی فریکوینسی یا صوتی لہر کو ریکارڈ کیا جا سکے۔ چنانچہ یقین رکھا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کرنے کا تصور پیش کرنا تب بھی پلانٹڈ تھا، اور اب بھی یہ ریکارڈ کر لینے کا دعویٰ پلانٹڈ ہے، جس کی قبل از وقت مسلمانوں میں کسی خاص مقصد کے ساتھ تشہیر کی جا رہی ہے۔ سائنس میں ایک فیلڈ ہے جس میں کسی بھی تاریخی مقام کی ہسٹوریکل ایکوسٹک کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس تاریخی مقامات یا ماحول کی صوتیات کا مطالعہ کر کے محققین بعض اوقات اس بارے میں محتاط اندازے لگا سکتے ہیں کہ ماضی میں ان جگہوں پر کیسی آوازیں آتی رہی ہوں گی۔ پھر اس اندازہ کی بنیاد پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان ماضی کی آوازوں سے ملتی جلتی آوازیں پیدا کی جاتی ہیں، جو کہ فی الحقیقت ماضی کی آوازیں یا صوتی لہریں نہیں ہوتی، بلکہ اس تاریخی مقام کے ماضی کی صوتیاتی پیٹرن کے مطالعہ پر جنریٹ کی گئی جدید آوازیں یا صوتی لہریں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہی ٹیکنالوجی موجودہ مذکورہ صورتحال میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی امکانات موجود نہیں۔ چنانچہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک نیا باب کھلے گا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ طاغوت امت مسلمہ ان صوتی لہروں کو آواز کے بارے میں قائل کرے گا، نعوذ باللہ، اور کہے گا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز ہے، اور پھر نعوذ باللہ ان صوتی لہروں میں مسلمانوں کو سینکڑوں جھوٹ سنائے گا اور ان کو گمراہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ ناظرین، بہرحال اگر ایک لمحے کو یہ مان بھی لیا جائے کہ آواز فنا نہ ہو اور ریکارڈ بھی ممکن ہو، تو بھی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی مبارک آواز ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام کی گواہی کی ضرورت ہے، جو ناممکن ہے۔ اور فرانس کے گوروں یعنی عیسائیوں کو کیا ضرورت پڑی کہ خطبہ حجۃ الوداع کی ریکارڈنگ ہم تک پہنچائیں؟ عیسائیوں کو اتنا ہی شوق ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ریکارڈ کر لیں، یعنی میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاکہ سارے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ سکیں۔ ہمیں اس خطبہ حجۃ الوداع یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے اس خطبے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ خطبہ حجۃ الوداع کی احادیث موجود ہیں، اور ہم حدیث کا ویسا ہی ادب کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی آواز مبارک سماعت کرنے میں کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں تمام مسلمانوں کو باضابطہ تعلیم دی جانی چاہیے، تاکہ ان کو اس ممکنہ دجل سے بچایا جا سکے۔ فتنہ اپنی پلاننگ صدیوں کی کر کے بیٹھا ہے، جبکہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم نبوت کے وارث کہنے والے علماء بدقسمتی سے غیر سیاسی بن کے بیٹھے ہیں، اور غیر سیاسی اذہان جہالت کی آماج گاہ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے، جو عام مسلمان کو ہر قسم کے نظریاتی شکاری کا آسان شکار بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو آخری دور کے فتنوں کے متعلق کچھ احادیث مبارکہ سناتے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے عبادات، معاملات، اخلاق اور حسن معاشرت سے متعلق تعلیم دی ہے، اسی طرح فتنوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے، اور فتنے کے زمانے سے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں، ہدایات ہیں، اور یہ فتنے قرب قیامت اتنے بڑھ جائیں گے جیسے اندھیری رات کی تاریکی ہوتی ہے، اور ان فتنوں کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ فتنہ کس سے کہتے ہیں؟ اس کے مختلف مفہوم ذکر کیے گئے ہیں۔ آزمائش کو بھی فتنہ کہتے ہیں، امتحان، مال و دولت کو فتنہ کہا گیا ہے، گمراہ کرنا، گمراہ ہونا بھی اسی پر فتنے کا اطلاق ہوتا ہے، کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہو جانا یہ بھی فتنہ ہے، لوگوں کی رائے میں، نظریات میں اختلاف ہونا فتنہ ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں تقریباً یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے اسے بھی دور فتن کہنا بجا ہے، اور نامعلوم کہ آئندہ مزید کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اور یہ ہدایات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو عملی طور پر ان فتنوں کا شکار ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کے متعلق، جو ہمیں آج کل کے حالات میں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتلاتے ہوئے فرمایا، اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے،
وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی ساتھ شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ نبی معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پوری پیشگوئی ہو کر اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنویں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی ہوئی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور ختم ہونے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس زوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جیسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم ہونے کی وجہ سے سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، جو کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارے کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہونے والی خون ریزی میں لاکھوں بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہری دور کے خاتمہ کی ایک اہم وجہ ملک شام کے حالات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا ہدف جزیرہ عرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات کو مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومتیں نہیں رہیں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلواؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین، آنے والے ادوار میں بڑے فتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے واپس آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ ناظرین، قرب قیامت میں اٹھنے والے فتنوں اور موجودہ حالات کے متعلق مزید آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی، اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص اس کا سردار بن بیٹھے گا، اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جانے لگیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں کو لان تان سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی، جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا جب میری امت میں لوگ حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی ٹیکسز کی آمدنی کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے، خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا اور حکمران بددیانت، خائن اور حرام خور ہوں گے، وہ ذاتی دولت کی طرح اس کو ہڑپ کر جائیں گے۔ وہ زمانہ آئے گا اور اسی طرح فرمایا، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر کھایا جائے گا۔ وہ امانت جو قوم کی امانت ہے اس کا مال ہے، اگر پاکستان ہے تو 18 کروڑ غریبوں کا مال ہے، آپ کی امانت ہے۔ حکمران جب برسرے اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت یعنی لوٹا ہوا مال جنگ سمجھ کر کھا جائیں گے۔ ناظرین کرام، 1500 سال پہلے یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ مصطفیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تھے، ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے، ہماری خیانتوں کو، بددیانتی کو دیکھ رہے تھے، ہماری لوٹ مار، کرپشن کو دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، احادیث کی کتب میں کتاب الفتن ایک مستقل عنوان ہے جس میں دور فتن سے متعلق کثیر روایات موجود ہیں۔ من جملہ ان روایات کے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کا ذکر فرمایا۔ فتنوں کا ذکر اس مجلس میں چھڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگوں کو اس حال میں دیکھو کہ ان کے آپس کے معاہدات، معاملات میں دھوکہ عام ہو جائے اور ان میں سے امانت داری کی صفت ختم ہو جائے یعنی بددیانت ہو جائیں، اور وہ آپس کے اختلافات اور ٹکراؤ کی وجہ سے گتھم گتھا ہو جائیں، لڑنے بھڑنے لگ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے سمجھایا، ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی، یعنی اس طرح باہمی فسادات ہوں۔ بات یہاں تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جاؤں، یہ بتائیے کہ ایسے زمانے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی تم اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھو، گوشہ نشینی اختیار کرو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ دیکھیے کس قدر اعلیٰ نصیحت ہے کہ بجائے فضول گھومنے پھرنے، ادھر ادھر جانے کے، اطمینان سے اپنے گھر میں رہو،
تاکہ عملی طور پر کسی فتنے کا شریک کار نہ بن سکو۔ عملاً بھی فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ دوستو، دوسری ہدایت یہ دی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی مقصد کی بات کے علاوہ دیگر گفتگو مت کرو، بے مقصد باتوں میں حصہ مت لو۔ تیسری ہدایت موافق شریعت عمل کرو، یعنی تیسری ہدایت یہ دی کہ جس بات کو شریعت کے موافق پاؤ اس پر عمل کرو، شریعت کو مقدم رکھو، اپنے جذبات کو، ماحول کو، ارد گرد کے احوال کو شریعت کے ترازو پر رکھو۔ اگر شریعت کے موافق ہو تو عمل کرو، ورنہ چھوڑ دو۔ چوتھی ہدایت اور نصیحت یہ فرمائی کہ جو بات خلاف شریعت ہو، منکر ہو، شریعت کے خلاف ہو، اس سے اجتناب کرو۔ پانچویں ہدایت یہ دی کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، عام لوگوں کے معاملات کو چھوڑو، اپنے آپ کو بچاؤ اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری باتوں سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچاؤ کی فکر کرو اور ان کے ساتھ مل کر ہلاکت میں نہ پڑو۔ اس لیے اہل علم کا یہ مقولہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو شر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اگرچہ شر پر چلنے والے، شر کا ساتھ دینے والے، شر میں حصہ ڈالنے والے افراد زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، اور کبھی انسان کو خیر کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اگرچہ اس راستے پر چلنے والے کم ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی اپنی پوری توجہ اپنی ذات پر رکھو، اپنی فکر کرو اور آپس میں لڑنے بھیڑنے والوں سے اور ان کے امور سے دور رہو۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمتی ارشادات سے بہتر میری اور آپ کی رہنمائی فتنوں کے دور میں کون کر سکتا ہے؟ ایک ایک نصیحت کو پڑھنے سے، ٹھنڈے دل سے اس پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور رس نگاہیں اس ماحول کو اور برپا ہونے والے فتنوں کو دیکھ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ایسے دور سے متعلق سنہری نصائح فرما رہے تھے کہ کیسے امت کے افراد اپنے دین کو، ایمان کو، جان کو فتنوں کے زمانے میں محفوظ کر سکیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے دور میں ان نصیحتوں کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنے دامن سے باندھ لیں، ان پر خود بھی عمل کرنے والے بنیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان نصیحتوں کی تلقین کریں اور انہیں سمجھانے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ امت ایک بڑے فتنے سے خود بھی محفوظ رہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بھی محفوظ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان جیسے فتنوں سے بچائے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔